اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کی کراماتوں کے بارے میں۔ دوستو، ویڈیو کو پورا اور end تک ضرور دیکھنا۔ آئیے دوستو جانتے ہیں، حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد آپ کے سر منور سے یعنی کئی کرامات کا ظہور ہوا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت خولی بن یزید کے پاس تھا۔ وہ رات کے وقت کوفہ پہنچا۔ قصر عمارت یعنی گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سر انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ظالم نے سر انور کو بے ادبی کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایک بڑا برتن اس پر الٹ کر اس کو ڈھانپ دیا اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا، میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا، وہ دیکھ، حسین بن علی کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے۔ وہ بگڑ کر بولی، تجھ پر خدا کی مار، لوگ تو سیم و زر یعنی چاندی اور سونا لائے اور تو فرزند رسول کا سر مبارک لایا ہے۔ خدا کی قسم، اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ نوار یہ کہہ کر اپنے بچھونوں سے اٹھی اور جدھر سر انور تشریف فرما تھا ادھر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا بیان ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو خولی بن یزید سر انور کو ابن زیاد بدنہاد کے پاس لے گیا۔ سر اقدس کی تلاوت۔ صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، جب یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گشت کیا، اس وقت میں اپنے مکان کے بالا خانے یعنی اوپر والے حصے پر تھا۔ جب سر انور میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر پاک نے پارہ 15 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کنز ایمان۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ اسی طرح دوسرے بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد بدنہاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا منہال بن عمرو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو لوگ نیزے پر لیے جاتے تھے، اس وقت میں دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ آیت نمبر 9 پر پہنچا، ترجمہ کنز الایمان، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی ہے، اس وقت اللہ کریم نے قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت بخشی تو سر انور سے بے زبان فصیح فرمایا، اصحاب کہف کے واقعے سے میرا شہید ہونا اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے۔ دوستو، صدرد الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سوانح کربلا میں یہ حکایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، در حقیقت بات یہی ہے کیونکہ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا۔ آل و اصحاب علیہم الرضوان کو حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شہید کیا، پھر خود حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ اہل بیت کرام علیہم الرضوان کو اسیر یعنی قیدی بنایا، سر مبارک کو شہر شہر پھرایا۔ اصحاب کہف سال ہا سال کی طویل نیند کے بعد بولے، یہ ضرور عجیب ہے، مگر سر انور کا تن مبارک سے جدا ہونے کے بعد کلام فرمانا عجیب تر ہے۔ سر انور کی کرامات سے راہب کا قبول اسلام۔ ایک نصرانی راہب یعنی کرسچن عبادت گزار نے گرجا گھر سے سر انور کو دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا، راہب نے کہا، تم برے لوگ ہو، کیا 10,000 اشرفیاں لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے؟ ان لالچیوں نے قبول کر لیا۔ راہب نے سر مبارک دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنی ران پر رکھے دیکھتا رہا، ایک نور بلند ہوتا پایا۔ راہب نے وہ رات رو کر کاٹی، صبح اسلام لایا اور گرجا گھر اس کا مال و متاع چھوڑ کر اپنی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزار دی۔ سر انور سے سلام کا جواب۔
حضرت سیدنا ابو الحسن تمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سر انور کی زیارت کے لیے جب مشہد مبارک کے پاس حاضر ہوتے تو عرض کرتے السلام علیکم، اور اس کا جواب سنتے وعلیکم السلام یا ابو الحسن۔ ایک دن سلام کا جواب نہ پایا، حیران ہوئے اور زیارت کر کے واپس آ گئے۔ دوسرے روز پھر حاضر ہو کر سلام کیا تو جواب پایا، عرض کی یا سیدی کل جواب سے مشرف نہ ہوا، کیا وجہ تھی؟ فرمایا اے ابو الحسن، کل اس وقت میں اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم سے باتوں میں مشغول تھا۔ شیخ کریم الدین خلوتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اس مقام کی زیارت کی ہے۔ دوستو آئیے جانتے ہیں سر انور کی عجیب برکت۔ مصر کے سلطان مالک نصیر کو ایک شخص سے متعلق اطلاع دی گئی کہ یہ شخص جانتا ہے کہ اس محل میں خزانہ کہاں دفن ہے مگر بتاتا نہیں۔ سلطان نے اگلوانے کے لیے اس کی تعذیب یعنی اذیت دینے کا حکم دیا۔ متولی تعذیب یعنی اذیت دینے پر مامور شخص نے اس کو پکڑا اور اس کے سر پر خنافذ گبریلے لگائے، اس پر کرمیز یعنی ایک طرح کے ریشم کے کیڑے ڈال کر کپڑا باندھ دیا۔ یہ وہ خوفناک اذیت و تکلیف ہے کہ اس کو ایک منٹ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا دماغ پھٹنے لگتا ہے اور وہ فوراً راز اگل دیتا ہے، اگر نہ بتائے تو کچھ ہی دیر کے بعد تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ یہ سزا اس شخص کو کئی مرتبہ دی گئی مگر اس کو کچھ بھی اثر نہ ہوا، بلکہ ہر مرتبہ خنافذ مر جاتے تھے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو اس شخص نے بتایا کہ جب حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یہاں مصر میں تشریف لایا تھا، الحمدللہ عز وجل میں نے اس کو عقیدت سے اپنے سر پر اٹھایا تھا، یہ اسی کی برکت اور کرامات ہے، سبحان اللہ۔ دوستو آئیے جانتے ہیں سر مبارک کی چمک دمک۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر انور یزید پلید کے خزانے میں ہی رہا۔ جب بنو امیہ کے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت 96 ہجری تا 99 ہجری آیا تو اس کو معلوم ہوا تو انہوں نے سر انور کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت سر مبارک کی ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ انہوں نے خوشبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کروا دیا۔ دوستو یہ ہم نے آپ کو کچھ باتیں بتائی ہیں سر انور کے مطابق۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو ویڈیو کو دل سے لائک کر دو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کرو۔ دوستو ہماری آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو ہر ایک مسلمان تک پہنچائیں۔ دوستو ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔